اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سورۃ نمل آیا 51۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، ہمارے رسول دیکھو ان کی ناپاک سازش کا کیا انجام ہوا، کیا انہوں نے اس سازش سے کچھ حاصل کیا؟ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ رب العزت نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، وہ سازش کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ 9 جتھے دار پہلے مار دیے گئے اور پوری قوم کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَاتٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 52۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَاتٌ بِمَا ظَلَمُوا، پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے گھر اجاڑ اور خالی ہیں، ان کی چھتیں گر گئیں اور رہنے والا کوئی باقی نہ بچا۔ بِمَا ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کی تباہی کا سبب ان کا ظلم، ان کا شرک، ان کی سرکشی تھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ 9 جتھے داروں اور قوم سمود کی ہلاکت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم اور کے حسن تدبیر کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں سنت پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں اور ظالموں کو ہلاک کرتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 53۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجات دیتے ہیں جو اس پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے جو شرک سے بچتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو اور حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ سورۃ نمل آیا 54۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ لوط علیہ السلام کی قوم اموریہ اور سدوم کی بستیوں میں آباد تھی۔ رب العزت نے اپنے بندے اور رسول لوط علیہ السلام کی خبر دی اور فرمایا لوط علیہ السلام کا ذکر کریں، ان کے واقعات کی خبر دیں جب انہوں نے اپنی قوم کو بے حیائی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، یعنی تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جسے عقل، فطرت اور شریعت برا جانتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور حالانکہ تم دیکھتے ہو، تم بے حیائی کرتے ہو، اور مزید ظلم یہ کہ تم اس شرمناک حالت میں ایک دوسرے کو بھی دیکھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ سورۃ نمل آیا 55۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت کے لیے سے آتے ہو، یعنی تم اس حالت کو کیسے پہنچ گئے کہ تم اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو جبکہ ان کی پیٹھیں غلاظت، گندگی اور خباثت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو عورتیں ان کی پاکیزگی چیزیں پیدا کی، تم ان کو چھوڑ دیا جن کی طرف سے میلان نفوس کی جبلت میں ودیت کیا گیا۔ تمہارا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، تم نے برے کو اچھا اور اچھے کو برا بنا دیا۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جہالت برتتے ہو، یعنی تم اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزا اور اس کے عذاب سے بھی جاہل ہو، اور اس بے حیائی کے کام کے نتیجے میں خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فتنے سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں جمع دے. آمین یا رب العالمین.